الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ عبد المطلب نے جب کنواں کھود لیا تو اس وقت انہوں نے ایک نظر مانی تھی کہ چونکہ ان کے پاس سوائے اکلوتے بیٹے حارث کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا جو ان کی مدد کر سکے، تو انہیں نظر مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے جو جوان ہو کر میرے 10 بازو بنے تو ایک فرزند کو اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ تمنا پوری کی اور 10 بیٹے پورے کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے، تو ایک بار وہ سوئے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا کہ خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یا عبد المطلب اوفی بنذرک لربک ھذا البیت، اے عبد المطلب اس نظر کو پورا کیجئے جو آپ نے گھر کے مالک کے لیے مانی ہے۔ عبد المطلب جب خواب سے بیدار ہوئے تو سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنے نظر اور خواب کی خبر دی۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ اوفی بنذرک وافعل ما شئت، کہ آپ اپنی نظر پوری کریں اور جو چاہے آپ کریں۔ عبد المطلب نے سب بیٹوں کے نام پر کوڑا ڈالا، اس نے اتفاق سے کوڑا حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا جن کو عبد المطلب سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر ذبح کی یعنی قربانی گاہ کی طرف چلے اور چھری ہاتھ میں تھی۔ حضرت عبداللہ کی بہنیں یہ دیکھ کر رونے لگی اور ان سے ایک بہن نے یہ کہا کہ اے باپ، آپ 10 اونٹوں اور عبداللہ میں قرہ ڈال کر دیکھیے، اگر قرہ اونٹوں کے نام پر نکل آئے تو 10 اونٹوں کی قربانی کر دیجئے اور ہمارے ہاں بھائی جو ہے عبداللہ اس کو چھوڑ دیجئے۔ اس وقت 10 اونٹ ایک آدمی کی دیت اور خون بہا ہوتی تھی۔ قرہ جو ڈالا گیا تو اتفاق سے حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا۔ عبد المطلب 10 اونٹ زیادہ کرتے گئے اور قرہ ڈالتے گئے مگر عبداللہ ہی کے نام پر نکلتا تھا، یہاں تک کہ 100 اونٹ پورے کر کے قرہ ڈالا گیا تو قرہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اس وقت عبد المطلب اور تمام حاضرین نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور بہنیں اپنے بھائی عبداللہ کو اٹھا کر لائی۔ عبد المطلب نے وہ 100 اونٹ صفا مروہ کے مابین نہر کیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اول دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی۔ سب سے پہلے عبد المطلب نے قریش اور تمام عرب میں سنت جاری کی کہ ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ اسی واقعے کے بعد سے حضرت عبداللہ ذبیح کے نام سے لقب سے موسوم ہوئے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابن الذبیحین بھی کہتے، یعنی 2 ذبیحوں کے فرزند، ایک حضرت عبداللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے۔ ایک اعرابی آیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان الفاظ سے خطاب کیا، یا ابن الذبیحین، تو آپ نے تبسم فرمایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حدیث کی روایت سے فارغ ہوئے تو حاضرین میں سے کسی نے دریافت کیا کہ وہ ذبیحہ کون ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ کا یہ واقعہ بیان کر کے کہا کہ ایک عبداللہ، دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ قریش جب قحط سالی میں مبتلا ہوتے تو عبد المطلب کو بصیر پہاڑ پر لے جاتے اور ان کی برکت سے بران رحمت کی دعا کیا کرتے تھے، اور بارہا ایسا ہوا کہ قریش کی مشکلات عبد المطلب کی برکت سے حل ہو گئی۔ ان کی شان اہل عرب سے بالکل جدا تھی، اپنی اولاد کو ظلم و فساد سے منع کرتے اور مکارم اخلاق کی ترغیب دیتے، حقیر اور دنی امور سے روکتے۔ عبد المطلب نظر کے پورا کرنے کی تاکید فرماتے اور محارم مثلا بہن اور پھپھی اور خالہ وغیرہ سے نکاح کرنے کو منع کرتے، شراب اور زنا اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے اور بیت اللہ کا برہنہ طواف کرنے سے لوگوں کو روکتے، چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے، اور یہ وہ امور تھے کہ جن کی تاکید قرآن پاک میں ہو گئی تھی۔ چنانچہ سیرت حلبیہ میں ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منقول ہے کہ عبد المطلب سے جو امور منقول ہے ان میں سے اکثر کا قرآن و حدیث میں حکم آیا، مثلا نظر کا پورا کرنا، نکاح، محارم کی حرمت، چور کا ہاتھ کاٹنا، لڑکیوں کے زندہ درگور کرنے کی ممانعت، شراب اور زنا کی حرمت، بیت اللہ کا برہنہ طواف کرنے کی ممانعت،
انتہا ان واقعات اور حالات کے پڑھنے کے بعد یہ بات بخوبی منکشف ہو جاتی ہے کہ جس قدر زمانہ نبوت قریب ہوتا جاتا ہے، اسی قدر جو مکارم اخلاق اور محاسن و آداب، انوار، برکات اور خوارق عادات کا ظہور بڑھتا جاتا ہے۔ خصوصاً عبد المطلب کے سوانح زندگی میں بجا بجا رویا صالحہ، سچا خواب جو کہ نبوت کا مبدا اور آغاز ہے، نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے۔ عبد المطلب کو جب کبھی کوئی واقعہ پیش آتا تو رویا صالحہ اور الہامات سے ان کی رہبری اور رہنمائی کی جاتی تھی۔ آگے انشاءاللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کریں گے۔ یہاں عبد المطلب کے بارے میں جو باتیں ہوئی وہ اتنی کافی تھی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حضرت عبداللہ کا تذکرہ ہوگا۔